اعتزاز صاحب نے کہا کل کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے. کسی قسم کا اگر حملہ کیا گیا کسی بھی فورم پہ کسی بھی جج کے خلاف وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. مریم نواز صاحبہ نے اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں کہ وہ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ یہ کیا انصاف دیں گے، یہ تو آپس میں خود لڑ رہے ہیں. جو ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا کام ہی ہے الیکشنز لڑنا، وہ اپنے الیکشن سے ہی دوڑ رہی ہے. اور جوڈیشری کو بھی، جو ایک انسٹیٹیوشن ہے ہماری نیشنل انسٹیٹیوشن جس کا اتنی عزت ہے سب کی نظروں میں، اس پہ بھی حملے کر رہی ہے. تو عوام اس چیز کو اگنور نہیں کرے گی. کنٹیمپٹ میں سپریم کورٹ سزا دینے کے لیے جائے گی تو اس وقت تک یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ کو کمزور کیا جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے. جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی درار ہے. جو چیف جسٹس کے خلاف ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے خود ہی اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دو قسم کے جج ہیں سپریم کورٹ میں، ایک جو ہمارے خلاف ہیں، ایک جو ہمارے حق میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ. جمعۃ المبارک ہے. عمومی طور پر پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم پلینٹس کے جو ان کی جو چال ڈھال ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کی زندگی کو امپیکٹ کرے گا. لیکن آج پروفیسر ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنی کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج اسلام آباد نہیں آ سکے. کل انشاءاللہ وہ آئیں گے تو پھر نیکسٹ ویک ان کا ہم پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ بیرسٹر علی ظفر ہیں. اور اس وقت جو پاکستان جن حالات میں ہے اس میں وکلاء کا کردار، عدالتوں کے حوالے سے ایک بڑی بحث ہے. اور عدلیہ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو حکمران اس وقت پی ڈی ایم ہے انہوں نے عدلیہ کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، صدر پاکستان نے تاریخ دے دی ہے، اور یہ سب کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرونشن کے بعد ہوا. تو اب پی ڈی ایم جو ہے، حکومت پی ڈی ایم کی، ان کا ٹارگٹ بظاہر ہمیں عدلیہ نظر آتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے علی ظفر صاحب سے، ان کی انپٹ لیں گے، دیگر جو معاملات ہیں جس طریقے سے کیئر ٹیکر کام کر رہی ہے. علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ عمران خان صاحب کے کونسل بھی ہیں، بہت سارے اہم معاملات میں آپ عدالتوں میں بھی گئے. اعتزاز صاحب نے کہا کل کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے اور اس وقت ایک اٹیک طرح کی سی صورتحال ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے عدلیہ بچاؤ تحریک دوبارہ چلانی پڑے. بڑی سنگین انہوں نے صورتحال سے آگاہی دی ہے آگاہی. آپ کی کیا اوپینین ہے کہ جس طریقے سے یہ نون لیگ کے لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں ڈیلی بنیادوں پر اور پریس کانفرنسز کر کے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا تھریٹ جو ہے وہ ایمیننٹ ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے، اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوئی اور ایسی کوئی ضرورت پڑی تو اتنا تو میں آپ کو ایشور کر دیتا ہوں کہ پوری جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی ہے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہو وکیل، وہ اس معاملے میں وہ واقعی اعتزاز صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اور کسی قسم کا اگر حملہ کیا گیا کسی بھی فورم پہ کسی بھی جج کے خلاف وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے اور اس پہ اگزامپل آپ دیکھ بھی چکے ہیں. جب مشرف صاحب کے زمانے میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا تو جوڈیشری کی آزادی کے لیے سب ایک طرف ہو گئے تھے، بلکہ سول سوسائٹی بھی اور جو میڈیا بھی تھا اور جو پولیٹیکل جماعتیں بھی تھیں، انہوں نے بھی وکلاء کا اور جوڈیشری کا اس معاملے میں ساتھ دیا تھا. اب افسوس کی بات یہ ہے سمیع ابراہیم صاحب کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیں ایک الائنس کا، پھر عدالت کا یہ فرض ہے جو عدالت نبھا رہی ہے، اور وہ فرض یہ ہے کہ وہ اس قسم کے اقدام کو جو آئین کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، اس کو کالعدم قرار دے اور جو بھی آئین کا تقاضا ہے اور انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا کرتے ہوئے
اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے حکم فرمائیں. سپریم کورٹ اپنا کام، اپنا کردار جو ہے وہ آئین کے مطابق، جو جج صاحبان کی اوتھ ہے اس کے مطابق ادا کر رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کیس فیصلہ ہو، کیونکہ آپ نے خود غلطی کی ہے، آپ نے خود آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ پھر کوشش کرتے ہیں پہلے کہ جج صاحبان پہ پریشرائز کریں ان کو، اس کے بعد ان کی پھر آپ ان کو ساتھ کرٹیسزم کرتے ہیں. جو کرٹیسزم میرے خیال کے مطابق ججمنٹ پہ نہیں ہوتی، وہ شخصیات پہ ہوتی ہے اور عدالت پہ ہوتی ہے. یہ بڑا افسوسناک بات ہے. اور میرا خیال ہے ہمیں جس قسم کی ہم نے گفتگو سنی مختلف جلسوں میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی طرف سے، میرا خیال ہے ایک بڑی ایک عظمت ہے ہمارے جج صاحبان کی اور بالخصوص چیف جسٹس صاحب کی کہ انہوں نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ اس کو درگزر کیا. کیونکہ عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم تو اپنی ججمنٹس کے مطابق بات کرتے ہیں اور ہماری ججمنٹس ہی جو ہیں، ہمارے فیصلے جو ہیں وہی تاریخ میں ان کو جج کیا جاتا ہے، اور اگر ہمارے فیصلے صحیح ہوں گے تو ہماری عزت زیادہ بڑھے گی. لوگوں کے کہنے سے یا ان کے جلسوں میں بات کرنے سے ہماری عزت اور ریپوٹیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک بڑا شائن بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا ایک ٹالرنس کا، ایک برداشت کا، قوت برداشت دکھا رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اگر یہ زیادہ ہوتا گیا تو ہو سکتا ہے عدالت کو پھر اپنی جو کنٹیمپٹ کی پاور ہے وہ استعمال کرنی پڑے. علی ظفر صاحب، مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے کوئی ایک عام سی کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں کہ وہ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. اب سینیئرٹی پہ آئیں گے، جو مروجہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کے تحت وہ چیف جسٹس بنیں گے، تو موجودہ جو چیف جسٹس جو بننے والے ہیں آنے والے وقتوں میں، ان کے بارے میں یہ لینگویج استعمال کرنا، اور پھر جس طریقے سے مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے ریفرنس دائر کروائے گئے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پر پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ یہ کیا انصاف دیں گے، یہ تو آپس میں خود لڑ رہے ہیں. تو عدلیہ کا جو ایک احترام آئین پاکستان کہتا ہے کہ کرنا چاہیے، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو مین سٹریم جو حکومتی پارٹی کے جو سیاستدان ہیں وہ تو اس کو بالکل انہوں نے اس کو تلپٹ کر دیا. تو یہ آپ پھر ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو ٹالرنس ہے وہ صحیح پالیسی ہے؟ دیکھیں، جس طرح کہا کہ یہ ایک وقت آتا ہے جب وہ برداشت کا بھی جو آپ کی قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو پھر ایکشن لینا پڑتا ہے. اور وہ جلد وقت مجھے آ رہا ہے، نظر آتا، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ لگتا یہی ہے کہ الٹیمیٹلی عدالت کو کنٹینٹ کے نظر سے دیکھے اور پھر ایکشن لے، اور لے لیا تو آپ کو پتہ جو ہے مسٹر کو بھی گھر سکتی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل ذرا دینا چاہتا ہوں اس سارے معاملے میں، جس سے نظر آتا ہے کہ دوسری سائڈ کی کتنی یعنی نیت جو ہے کتنی غلط ہے اور کیا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت تھی پی ٹی آئی کی تو ایک آرڈر فرمایا تھا عدالت نے، اور عدالت نے کہا تھا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ آپ کو آئینی ذمہ داری ہے، اور آپ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ اس کی ووٹنگ کرائیں. اور اس کے بعد ووٹنگ ہوئی اور ہماری حکومت پھر چلے گئی. اس وقت پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں واہ واہ کر رہی تھیں، وہ کہتی تھیں کمال کے جج صاحبان ہیں. اور یہی جج صاحبان تھے جن کے بارے میں اب یہ بات ہو رہی ہے، ان میں اس بینچ میں شامل تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی جوڈیشری تو ہماری آزاد جوڈیشری تو ہے ہی نہیں، اور بڑی تعریفیں کر رہے تھے ہماری عدالتوں کی. لیکن جب وہ فیصلہ، جب انہوں نے غلطی کی اور الیکشن نہیں کرا رہے تھے اور الیکشن کا فیصلہ عدالت نے کر دیا، اس وقت ان کو ایک دم وہی جج صاحبان برے لگنا شروع ہو گئے. تو یہ اس طرح تو نہ آئین چل سکے گا، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جب اس طرح کریں تو پھر تو ایک بہت ہی میرا خیال ہے آئین شکنی آلموسٹ ہے اگر آپ عدالت کے حکم کو اس طرح نہ ماننا شروع کریں. اور مجھے تو افسوس یہ ہوا کہ جب عدالت نے 5 ممبر بینچ نے فیصلہ کر دیا، 3 ممبر بینچز نے فیصلہ کیا، تو ہمارے لا منسٹر صاحب بھی اور ہمارے اٹارنی جنرل صاحب بھی پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ ایکچولی 5 ممبر بینچ نہیں ہے، یہ 7 ممبر بینچ ہے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کچھ پروگرامز پہ بھی اور ویسے بھی
میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے اس سے یعنی ایسی بحث اتنی غلط آرگیومنٹ، اتنی بری آرگیومنٹ تو لگتا ہے کہ یہ بیوقوف بھی نہیں دے گا. تو یہ لا منسٹر اور یہ جب اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے آئے تو، اور ان کو تو قانون پتہ ہے، تو بڑی افسوس ہوتا ہے بھی ہوتا ہے کہ باتیں وہ ثابت ہوگا بھی مان لی بات کہ یہ 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی مان لی، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی مان لی، اور وہ جو موقف اختیار کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے وہ غلط ثابت ہوا. تو لگتا یہ ہے کہ اتنا ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں حکومت میں، وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، اور اس ڈیسپریشن میں اب ایسی نہ صرف باتیں کر رہے ہیں بلکہ کنٹمپچوس باتیں کر رہے ہیں اور اب اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جوڈیشری کو. یہ باتیں عوام بھی دیکھ رہی ہے، الیکشن آنے والے ہیں پنجاب اسمبلی کے بھی اور کے پی کے بھی، اور عوام پھر اکارڈنگلی ووٹ کرے گی. وہ دیکھے گی کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا کام ہی ہے الیکشنز لڑنا، وہ اپنے الیکشن سے ہی دوڑ رہی ہے، اور جوڈیشری کو بھی جو ایک انسٹیٹیوشن ہے ہماری نیشنل انسٹیٹیوشن جس کا اتنی عزت ہے سب کی نظروں میں، اس پہ بھی حملے کر رہی ہے. تو عوام اس چیز کو اگنور نہیں کرے گی. اچھا الٹیمیٹ فیصلہ عوام کا ہی ہوگا. علی ظفر صاحب، بالکل عوام تو اس کو اگنور نہیں کرے گی، لیکن میں ایک سینیریو ہے، آج الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی اداروں کو بلایا اور ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور پھر خبریں لیک کی میڈیا میں کہ جناب وہ تو کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. سوال آپ سے یہ ہے کہ صدر پاکستان نے تاریخ دے دی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا 90 دنوں میں، اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جناب کوئی پیسے نہیں دے رہا، کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہا، کوئی آر اوز نہیں دے رہا، اور مشکل ہے بڑا، یہ تو بڑے تھریٹ ہے پاکستان کو. تو ان حالات میں کیا اسے ہم توہین عدالت سمجھیں گے، یا پھر سپریم کورٹ ول گو ود دا ڈیفینیشن آف الیکشن کمیشن؟ دیکھیں جی، جہاں تک آئین ہے بہت واضح ہے، بہت کلیئرٹی ہے اس میں کہ الیکشن کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے ان وجوہات یا ان خدشات کی وجہ سے. آپ کو الیکشن تو کرانا ہی کرانا ہے 90 دن میں. اور یہی بحث جو اب آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، سیکیورٹی ایشو ہے، یہ ساری بحث وکلا نے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی، عدالت میں جب میں کیس بحث کر رہا تھا یہ الیکشن کا، تو یہ سارے موقف تیار کیے تھے، اور عدالت نے ان سب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. یہ پیسے دینا حکومت کا کام ہے. حکومت کو جو پیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان مانگتی ہے وہ دینا ضروری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آئین میں درج ہے ایک شق جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ سیکیورٹی کی ارینجمنٹس آپ کریں. عدالت نے یہ سارے خدشات کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ آخری پیراگراف سپریم کورٹ کے شارٹ آرڈر کا پڑھیں جس میں یہ ہدایت دی ہے کہ الیکشن 90 دن میں کرائے جائیں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جتنی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، جتنی پروونشل گورنمنٹس ہیں، جتنی حکومت ہے فیڈرل لیول پہ یا کیئر ٹیکر لیول پہ، وہ سب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو چیز ضروری ہے الیکشن کے لیے، چاہے وہ سیکیورٹی ہو چاہے وہ پیسہ ہو، وہ دینے کی وہ ذمہ دار ہے اور پابند ہے. اور یہ سپریم کورٹ نے اسپیشلی ایک پیراگراف ڈالا اپنے آرڈر میں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ کوئی کہہ سکے کہ جناب پیسے نہیں ہم دے رہے، یا پیسے نہیں ہم دیں گے، یا پیسے ہیں نہیں ہمارے پاس. یہ چیز کو چونکہ عدالت نے اپنے حکم میں دے دیا اور آئین کا بھی یہی تقاضا ہے، تو میری نظر میں اگر کوئی بھی یہ بحث کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کے آرڈر کو اور آئین کو ماننے سے انکاری ہے، اور اس کے خلاف پھر کنٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی جان بوجھ کے آئین کو نہ مانے یا آئین کی خلاف ورزی کرے جان بوجھ کے، تو پھر وہ ایک طرح سے سبورژن بھی ہوتی ہے، آرٹیکل 6 بھی اس کے اوپر لگ سکتا ہے. تو یہ بڑی سیریس بات ہے. اور کوئی بھی حکومت اگر یہ کام کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پہلے حکومتیں بھیج بھی دی گئی تھیں، آرٹیکل 58(2) بھی اس وقت تھا اس کے تحت، لیکن سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کنٹیمپٹ میں پرائم منسٹرز کو یا جو بھی ایگزیکٹو اتھارٹی اس طرح کی قانون کی، آئین کی، عدالت کے حکموں کی پابندی نہیں کرتا، ان کو بھی گھر بھیج سکتی ہے. اچھا علی ظفر صاحب، اعتزاز احسن صاحب نے بیان کیا ہے، میں ان سے یہ جاننا چاہ رہا تھا. اعتزاز صاحب بہت شکریہ
آپ نے اپنا قیمتی وقت ہے وہ نکالا ہمارے لیے. میں پچھلے 2 دنوں سے آپ کی مختلف جو گفتگو ہے وہ میں سن رہا ہوں، جس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں وہ غالباً پی ڈی ایم کی حکومت کا وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور دن بدن جو صورتحال ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت اس لیے سب کچھ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں، اور اگر وہ پھر کنٹیمپٹ میں سپریم کورٹ سزا دینے کے لیے جائے گی تو اس وقت تک یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ کو کمزور کیا جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے، اور شاید سجاد علی شاہ صاحب والا جو واقعہ تھا اس کو دہرایا جائے. تو وکلاء آپ کو لگتا ہے کہ متحد ہیں اس حوالے سے عدلیہ کو بچانے کے لیے اس وقت؟ دیکھیں سبھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بنیادی طور پہ جو اس میں خدشات پیدا ہوئے میرے ذہن میں اور اندیشے، اور بہت سارے لوگوں کے جنہوں نے میرے سے بات کی، وہ اس وجہ سے ہوئے کہ یہ ایک بڑا ہی بےہودہ استدلال دیا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل. جس دن 5 ججوں کے بینچ نے فیصلہ دیا کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، اور گورنر مل کے الیکشن کمشنر سے اور ٹائم ٹیبل دیں وغیرہ شیڈیول، اس دن جب لا منسٹر اور اٹارنی جنرل فیصلہ سنتے ہی باہر نکلے، اور باہر ایک دم انہوں نے جو وہاں صحافی کھڑے تھے ان کے سامنے ایک انبلیویبل، انہونی، ان امیجنیبل انٹرپریٹیشن دی ججمنٹ کو کہ یہ 5 ججز کا بینچ نہیں تھا، یہ 7 ججز کا بینچ تھا، اور 7 ججز میں 4-3 یہ ہمارے ہاتھ میں ہو گیا ہے، اور ہمیں نہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی اپیل کوئی ضرورت نہیں، نہ اس آرڈر کو اوبے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو 7 ججوں کے بینچ میں 4-3 کے ریشو پہ ہمارے ہاتھ میں ہوا ہے. یہ کوئی میں 55 سال مجھے وکالت میں ہو گئے، مجھے یہ کبھی ماننا ہی نہیں سکتا، کچھ سنا ہی نہیں کہ 5 ججز کے بینچ کو کہ فیصلے بائی میجورٹی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، ریورس کرنے کے لیے آپ 2 ججوں کی گنتی کر لیں اس 5 ممبر بینچ میں، جو 2 جج بیٹھے ہی نہیں اس میں. وہ یہ مطلب ہے اتنی انہونی، امپاسبل انٹرپریٹیشن کہ اب اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی منصوبہ ان کا تو ڈیفائنس کا ہے بالکل. اب تو سمی یہ مطلب ہے جتنا بھی کہوں وہ ایک میری حیرت، تعجب اور ڈسپوائنٹمنٹ کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جج وہ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے، 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں کہ بائی اے میجورٹی آف 3 against 2 ہم یہ فیصلہ کریں. وہاں کوئی جج نہیں کہتا کہ جی یہاں ہم تو 7 بیٹھے ہوئے ہیں سر، آپ کیوں 5 کی گنتی کر رہے ہیں. یہ ایک بیٹریل تھا کہ ہاؤ فار the constitution can be misinterpreted. کہ کرمنل کنٹیمپٹ بھی کرو. دیکھو آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کسی ایسی اختراع سے سیٹسفائیڈ نہیں کرا سکتے. دس واز ویژن آف دی کانسٹیٹیوشن. اینڈ اب جو لا منسٹر ہیں ان کی کل کی پریس کانفرنس سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس سے بھی گریز کیا ہوا ہے. بٹ اس سے ایک لگتا تھا کہ جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی درار ہے، اور جو چیف جسٹس کے خلاف وہ جو اس کو انہوں نے خود ہی جو
ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے خود ہی اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ 2 قسم کے جج ہیں سپریم کورٹ میں, ایک جو ہمارے خلاف ہیں, ایک جو ہمارے حق میں, اور ہمارے خلاف جو ججز ہیں ان کے سامنے ہمارے کیس نہ لگائے جائیں. تو وہ انہوں نے گروپ 1 اور گروپ 2 تو خود ہی بنا دیا. اب وہ درار جو ہے وہ اتنی واضح ہے کہ 7 ججز 5 ججز کو 7 ججز میں کنورٹ کرنے کی جو امپاسبل لاجک ہے, وہ بھی مطلب ہے ججز ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی 7 ججز کا بینچ تھا. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ جس طرح 9/11 جو ہوا ہے امریکہ میں, کہ جہاز آ کے 2 ٹوین ٹاورز پہ ایسا نشانہ لے کے جا کے گرائیں گے ان کو, وہ کسی نے کہا ہے کہ وہ فیلئر آف انٹیلیجنس نہیں, وہ فیلئر آف امیجنیشن تھا. اٹ کوڈ ناٹ ایون بی امیجنڈ کہ یہ اس قسم کا ہوگا. تو میرے لیے بھی یہ فیلئر آف امیجنیشن تھا. اچھا, اور اگر یہاں تک یہ جا سکتے, ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز صاحب, اور یہ رانا ثناء اللہ جی 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 اور پھر لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ساتھ ملے ہوئے ہوں, اور ادھر مریم بی بی کہہ رہی ہو کہ جی پہلے نواز شریف کو بری کرو, پھر عمران خان کو اندر کرو, پھر ہمارے سارے کیسز ختم کرو, ہم سے کوئی معافی مانگو, اور پھر الیکشن کراؤ. تو یہ تو مطلب ہے ایسے تقاضے ہیں جو خاطر میں لائے نہیں جا سکتے. تو اس سے مجھے ہوا کہ یہ تو بڑی سازش کے آئینہ دار ہے اگینسٹ دی چیف جسٹس. چیف جسٹس نے تو فیصلہ دے دیا, اب اس کے مطابق اگر آپ کریں اور الیکشن ہو جائیں, یہ معاملہ وڈ بی بیہائنڈ اس. تو یہ سب کی اور ملک کی بہتری کے لیے اور آئین کے مطابق ہوگا. اچھا اعتزاز صاحب, آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی ایک قرارداد ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے, اور کہا جا رہا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, پی ٹی آئی میں جوائن کر لیں. آپ نے تو ایک بات کی چیف جسٹس کے حوالے سے, تو یہ تھوڑا زیادہ ہی ریئیکشن نہیں دیا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے؟ نہیں, یہ ہمارا پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. I don't want to bring it in public, اور ورنہ موٹیوز پہ میں بات کر سکتا ہوں, but I am not. This is an internal matter of my party, and I'll face whatever the consequences. But یہ جو چیز ہے آئین کے مطابق, اور پیپلز پارٹی نے تو یہ کیا ہے پوزیشن لی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہوں, جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں, کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہوں تو وی ول پارٹیسپیٹ. اب سب مان رہے ہیں, الیکشن کمشنر نے is got into the election mode. مریم نواز شریف از ان دی الیکشن موڈ. اس کے سارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو الیکشنئرنگ شروع کر دی ہے, مریم نے الیکشنئرنگ شروع کر دی. سو الیکشن موڈ میں اگر وہی پارٹی آ گئی ہے جو پارٹی سب سے زیادہ معترض ہے اس پروسیس سے, تو باقی بھی بیک ان دی الیکشن موڈ, تو الیکشن ہو جانے دو. بالکل 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 ٹھیک ہے, بالکل. اچھا اعتزاز صاحب, علی ظفر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, میں صرف ایک سوال ان سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی ظفر صاحب, یہ جو دفعہ 144 لگائی نگران حکومت نے, الیکشن کا شیڈیول آیا اور لوگوں کو ریلیز میں نہیں آنے دیا گیا, بڑا ایک, میں خود موجود تھا زمان پارک میں جو کچھ ہوا, تو یہ نگران حکومت کو اس کا مینڈیٹ ہے, یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ نگران حکومت کو قانونی طور پر چینج کرنے کی پوزیشن میں ہے اگر اس طرح کی باتیں مزید ہوں, یا کوئی کورٹ انٹروین کر سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو تھوڑے سے فیکٹس ہم دیکھ لیں. آرٹیکل 144
سیکشن 144 جب لگتا ہے تو پہلے اطلاع دی جاتی ہے سب کو. اس کیس میں تو بڑا مختلف پوزیشن تھی, اور پوزیشن یہ تھی کہ ایک تو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا, الیکشن کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ کسی صورت میں روکی نہیں جا سکتی, وہ ایک جمہوریت کا اور آئین کا تقاضا ہے. وہ شروع کرنے لگے, جو روٹس مانگے گئے وہ روٹس باقاعدہ جس طرح ایک نارمل ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کہاں سے نکلے گی ریلی اور کدھر جائے گی, وہ سارے روٹس بھی طے ہو گئے تھے. اچانک یہ سیکشن 144 لگا کے تو لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. یہ بالکل ایک غیر آئینی غیر قانونی اقدام تھا, اور اس کا مقصد صرف جو پی ٹی آئی کی ایک الیکشن کیمپین ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش تھی. اور آپ نے دیکھا خود کہ کس بے دردی سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا, کاریں توڑی گئیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا, یہ سارا ریکارڈ پہ ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ایک ورکر جو کہ ایک اسپیشل پرسن ہے, ایک انوسنٹ سول ہے, اس کو کس بے دردی سے 26 وونڈز مجھے پتا چلا ہے, 26 اس کے اوپر ایسی شدید ظلم ہوا جوڈیشل کسٹڈی میں, پولیس کسٹڈی میں ہو گئے. اور وہ ہم سب نے دیکھا, سب اس کو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. تو یہ اس قسم کا اقدام تو میرا خیال ہے اگر ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی وہ بھی نہ کرتی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نیوٹرل ہوتی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسا اقدام کر رہی ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے. جو پورا ایک کانسیپٹ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیوٹرل ہوگی, امپارشل ہوگی, وہ اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسے کوئی ٹولز نہیں, ایسا کوئی پاور نہیں, ایسی کوئی طاقت نہیں, لیکن اتنا ضرور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک ذمہ داری ہے کہ کل کو ایسا حرکت نہ کر سکے, اس کے لیے وہ آرڈرز فرما سکتی ہے. میں خود کیئر ٹیکر حکومت کا پارٹ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہر مومنٹ پہ, ہر وقت پہ, ہر سچویشن میں ڈائریکشنز دیتی تھی, اور جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ ایک طرح پابند ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اقدامات. علی ظفر صاحب, میرا جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ بڑا ایک بلیٹنٹ وائلیشن ہے اس بات کی. مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں, ساری پولیس ان کو پروٹوکول دے رہی ہے, بندوبست کر رہی ہے, دوسری جانب عمران خان کو زمان پاک سے نہیں نکلنے دیا جاتا. یہ ایک بڑا یعنی اب اس میں کوئی کسی کو شک نہیں رہا کہ یہ نگران حکومت کوئی نیوٹرل ٹائپ چیز نہیں ہے, یہ تو اس لیے آئی ہے کہ عمران خان کو کنٹین کیا جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں اب کوئی اس طرح اس کا کوئی ایک سلوشن نہیں ہے, ایک ایکشن جو ہے آپ نے کسی کو دیا کرنے کے لیے, وہ اس ایکشن سے ہٹ کے کچھ اور کر رہا ہے, تو بھی اب پیپل آف پاکستان, پیپل آف پنجاب آر لیفٹ وداؤٹ اینی چوائس. نہیں, چوائس تو بعد میں آئے گی ضرور جب ایک بار الیکشن ہو جائیں گے. اس وقت پیپل آف پاکستان کی چوائس یہ ہے کہ وہ جو الیکشن ہے اس میں کس کو سلیکٹ کرتے ہیں, کس کو الیکٹ کرتے ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب پبلک کسی پارٹی یا کسی شخصیت یا کسی پولیٹیکل فورس کے ساتھ ہو اور کسی نظریاتی طور پہ ہو, ان پرنسپل ہو کسی کے ساتھ, تو پھر اس کو اس قسم کے حربوں سے اگر روکنے کی کوشش کی جائے تو اس کی پاپولیرٹی زیادہ بڑھتی ہے. اور یہی آپ دیکھنے میں آ رہا ہے. جو میرا خیال ہے جو اپوزیشن ہے وہ ایک طرح بکلاہٹ کا شکار ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو عوام کا سمندر ہے جو پی ٹی آئی کی سپورٹ میں باہر نکلنا چاہتا ہے اس کو کس طرح روکیں. اور وہ اس قسم کے غیر قانونی حرکات کر رہی ہیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا میری نظر میں, بلکہ پاپولیرٹی بڑھے گی. لیکن جہاں تک آپ اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے, میرا خیال ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی آئے گی الیکشن کے بعد. ابھی فی الحال تو جو ظلم کر سکتا ہے, جس کے پاس طاقت ہے, وہ کوشش کرے گا, لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹلی ان کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھلے فیصلہ آ گیا لیکن الیکشن یہ حکومت نہیں کروائے گی. آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کنڈکٹ کر رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یا آج کی جو بریفنگز کی خبریں لیک کی ہیں انہوں نے کہ سیکیورٹی اداروں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب الیکشن اس وقت کرانا بالکل خطرے سے خالی نہیں ہوگا, یعنی ملک میں پی ایس ایل ہو رہا ہے, ہر طرح کی باقی خرافات ہو رہی ہے, الیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں وہ کرانا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے.
یہ مجھے نہیں نظر آتا کہ بے شک جو مرضی بحث کر لیں اس کی کوئی گنجائش آئین میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہونے لگا، اگر ایسی بات ہونے لگی کہ جب بھی کوئی بھی حکومت چاہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کہہ دے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو پھر تو کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے، اور وہ جو آئین کی جو جس پہ چاہیے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں وہ شک بالکل ہی ختم ہو جائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی کوئی بھی گنجائش ہے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو میں نے کہا وہ آئین شکنی کے برابر ہوگا. اچھا علی ظفر صاحب، 90 دنوں کے الیکشن اندر ہونا ہے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی اسی میعاد کے لیے تھی. اب جو 30 اپریل ہے وہ 90 دنوں میں تو نہیں ہو رہا الیکشن، تو 90 دن جب گزر جائیں گے، 91 دن یہ جو نگران حکومت ہے اس کا لیگل کیا سٹیٹس ہوگا؟ اس کے سٹیٹس کو اگر آپ تشریح کریں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی، تو چونکہ پہلے کافی دن ڈیلے کر لیا تھا، اس لیے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ 90 دن میں شاید ایگزیکٹ 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے، تو ایک طرح سے ایک پیریڈ دے دیا کہ اگر 4-5 دن 6 دن 10 دن اگر الیکشن کو فردر ڈیلے کرنا پڑے، کیونکہ بہت سارے پروسیسز ہیں الیکشن شیڈیول میں جو پورے کرنے ہیں، اور کم از کم 28 دن یا 20 دن جتنے بھی ہیں وہ جو رہ جاتے ہیں وہ اس میں الیکشن کیمپین بھی کرنی ہے. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جب مشاورت کریں گے تو ہم ان کو گنجائش دے دیتے ہیں کہ وہ کچھ دن جو اگر ضرورت پڑے تو اس کو الیکشن کو ڈیلے بھی کر دیں. تو پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ تب تک رہے گی جب تک دوسری حکومت نہیں آتی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت جو ہے وہ ابھی کوئی حکومت ہی نہ ہو. سو بیسکلی جب الیکشن ہوگا اس کے امیڈیٹلی بعد جب تک اوتھ نہیں ہوگی اور جو الیکشن نہیں ہوگا نئے چیف منسٹر کا جس کا وقت مقرر ہے آئین میں، جب تک وہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ دن مزید کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ کیئر ٹیکر. اچھا اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر جو الیکشن کے نتائج آتے ہیں، جو بڑی سیاسی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ جناب یہ نتائج اس میں تو آپ نے ہمیں ہروا دیا ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس نے تو جو کچھ بھی کیا ہے یہ سب کچھ جعل سازی سے رزلٹ آ گئے ہیں، جیسے پہلے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں کہ رزلٹ اناؤنس ہو جاتے تھے اور اس میں کوئی پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. تو پھر یہ جو حکومت ہے، نئی حکومت اگر سورن ان نہیں ہو سکتی کسی وجہ سے، کوئی پرابلم بن جاتی ہے، کوئی وائلنس شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ایک بڑی قانونی اور آئینی پیچیدگی نہیں ہوگی اس نگران حکومت کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ایسی ورژن کی کوشش کی گئی تھی چیف پروونشل اسمبلی کے ہی معاملے میں، آپ کو یاد ہے کہ کبھی ایک چیف منسٹر آ جاتے تھے، پھر ووٹنگ ہوتی تھی تو ووٹنگ نہیں مانی جاتی تھی، تو ایونچولی یہ سارے معاملات سپریم کورٹ میں آتے رہے ہیں، اور وہ سارے کیسز تقریباً ان سب کیسز میں کسی نہ کسی طرح انوالو تھا، اور ہر بار سپریم کورٹ آئین کے مطابق فیصلے کرتی رہی ہے، اور جہاں حکومت کو نکالنا ہوتا تھا وہاں نکالا بھی ہے، اور نئے الیکشنز بھی کرائے ہیں. اسی طرح اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ایونچولی معاملہ سپریم کورٹ میں سیٹل ہوگا، لیکن ایسی گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دیکھیں الیکشنز ہو گئے، اگر الیکشن کے معاملے میں کسی کو کوئی خدشہ ہے تو اس کے اوپر آئین اور ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ان ڈسپیوٹس کی ریزولوشن کے لیے باقاعدہ ٹرائبیونلز بنتے ہیں، وہ ٹرائبیونلز پہ ریزالو کرتے ہیں جہاں جہاں ڈسپیوٹ ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ہوگا ایشو کریٹ میجر. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہماری تاریخ پاکستان کی، جس آئی تھنک سوال آپ جس وجہ سے کر رہے ہیں، ہماری پاکستان کی تاریخ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ الیکشنز ہوئے ہیں. مثلا بھٹو صاحب کے جب الیکشنز ہوئے تھے 77 والے، آپ کو یاد ہے اس میں ایک میسو ریگنگ ہوئی تھی، اور میسو ریگنگ کے بعد وہ جو 9 سٹارز وہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ہم نے رزلٹ کیا اس کا ہوا تھا کہ مارشل لا لگ گیا تھا. بالکل. تو یہ ایسی ہماری ہسٹری ہے، اور آپ اسی کی وجہ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے اب پولیٹیکل پارٹیز اتنی میچور تو ہو گئی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ الیکشنز کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں یا الیکشنز کا ریزلٹس نہیں مانتے تو پھر تو ایک طرح سے
مہم ہے وہ تو پھر ایک انارکی ہے. انارکی ہے. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب, آپ کے بڑی ویلیویبل آپ کی, اور آپ نے فرمایا کہ سیاسی جماعتیں خاصی میچور ہو چکی ہیں. بہرحال رویہ جب ان کا ہم دیکھتے ہیں, کنڈکٹ جب ہم ان کا دیکھتے ہیں, تو وہ انتقام کی آگ میں جھلس رہی ہیں. اور اس وقت جس طریقے سے میڈیا پر کریک ڈاؤن ہے, پولیٹیکل ورکرز پر, اور عمران خان صاحب کے خلاف قتل کا پرچہ ہی درج کرا دیا. قتل بھی خود کیا, پولیس نے مار پیٹا, لاش پھینک دی سروسز ہاسپٹل میں جا کے, اور اس کے بعد پرچہ بھی عمران خان پر اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر. یہ ہے میچورٹی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی. اجازت دیجیے ناظرین, انشاءاللہ سوموار کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. میں آج شعیب شیخ کو خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آزادی رائے, آزادی صحافت, یہ اس کی جنگ ہے. ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شعیب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے. ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی, جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی. یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں, ان کی رشوت نہیں لیتی, وہ ہے اس ملک کی اساسہ. صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے. صرف شعیب شیخ کو آج جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوریج نہ کرے. میں پاکستانیوں کی طرف سے شعیب شیخ آپ کو اور بول چینل کہتا ہوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ آپ صبر کریں. یہ اندھیرا, یہ جو اندھیری رات ہے, یہ زیادہ تیار نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.